ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد آج کے ہمارے جو جدید مسائل ہیں اور جن چیزوں کا بڑی کثرت کے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ طلاق بڑی کثرت سے ہونے لگی ہے۔ اس کثرت کے ساتھ طلاق ہونے لگی ہے کہ صبح سے شام تک درجنوں لوگ اگر بات کرتے ہیں تو ان میں سے کثرت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو طلاق کے بارے میں بات پوچھتے ہیں۔ طلاق شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے، جب میاں بیوی کا نبھانا ہو ان کے رشتے کو توڑ دیا جائے اور طلاق ہو جائے، اس کو شریعت نے جائز رکھا ہے۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ والا جائز کام ہے جو جائز تو ہے پر اللہ کو پسند نہیں ہے، جائز لیکن مالک اس کو پسند نہیں فرماتا۔ بڑی تیزی کے ساتھ گھر ٹوٹنے لگے۔ کچھ طلاقیں تو ایسی ہیں جو شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی ہو جاتی ہیں، اور ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 5 بچوں کے بعد بھی طلاق ہو گئی۔ وہ پھول سی کلیاں جو ابھی پوری طرح مہکنا بھی نہ سیکھ پائی تھیں کہ وہ مسل دی گئیں، بچے بکھر گئے، کوئی ماں کے ہوتے ہوئے بھی بغیر ماں کے زندگی گزار رہا ہے اور کوئی باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسا وقت گزار رہا ہے۔ ہم نے روز لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو بڑی باریکی کے ساتھ میں دیکھتا ہوں چیزوں کو، غور کرتا ہوں کہ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جو گھر توڑ دیتی ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ ہمارا رب ہم پہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی امت کا خیال فرمانے والے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی چیز کو بنانے کی اہمیت تو بیان فرمائی ہے لیکن توڑنے کو پسند نہیں کیا۔ فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتے توڑنے والا اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ توڑا نہ کرو جوڑا کرو، توڑا نہ کرو جوڑا کرو۔ روز گھر ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، اور تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے گھر اتنی تکلیف کا باعث بنے کہ ان کے اثرات صرف 2 لوگوں تک نہیں رہے بلکہ کئی خاندانوں کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی آیت نمبر 19 اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو، معروف والا معاملہ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند ہو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ لفظ دیکھیے قرآن مجید کے، فرمایا اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند ہو، کوئی چیز ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اسی چیز کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھی ہوئی ہو۔ انداز دیکھیے سمجھانے کا،
قرآن مجید نے اپنی مانوی تاثیر کے ساتھ چند جملوں کے اندر پوری زندگی کو سمو کے رکھ دیا. فرمایا فَعَسَىٰ، ہو سکتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں نا کہ ان تکرہو شیئن، کوئی چیز تمہیں مکروہ لگے، کراہت آئے. تکرہو کا معنی کراہت آنا، تم بڑا سخت ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اس میں ہی اللہ نے تمہارے لیے صرف خیر نہیں کہا، خیرن کثیرا، اللہ نے کثیر خیر رکھی بھی ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات انسان کی بیوی کا سلوک اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک اسی بیوی سے اسے فرما بردار اولاد عطا فرما دیتا ہے، صالح اولاد عطا کر دیتا ہے. اب فرمایا معروف کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، گھر کو ٹوٹنے سے بچاؤ. قرآن و سنت نے ہماری جو رہنمائی کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر وہ ٹوٹتا ہے جس کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہوتی، جس کی دیواریں صحیح نہیں بنائی جاتی. جو صحیح ٹوٹتا، صحیح طریقے سے جس کی آپ نے اینٹیں اور بنیادیں صحیح نہیں رکھی ہوتی، وہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو گھر تشکیل پاتے ہیں نا، جو رشتے ہم بچوں کے کرتے ہیں، ان رشتوں کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی ہے، بڑی رہنمائی فرمائی. ہم جب رشتہ کرتے ہیں تو ہم جن چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے ان چیزوں کو ہم بنیاد نہیں بناتے. فقہ کے اندر ایک اصول ہے کفو کا، کہ جب آپ رشتہ کریں تو بچے کے مزاج کو، بچی کے مزاج کو سمجھیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں. جب آپ رشتہ کریں تو ان کے سٹیٹس کو بھی، بہرحال بہت اونچے گھر کی بچی آپ لے آتے ہیں اور بچے کی وہ حیثیت نہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. آپ تھوڑا سا لیول کا بھی خیال کریں، آپ تھوڑا سا کفو کہتے ہیں اس کو، خاندانوں کی نوعیت کا، رہن سہن کا بھی کچھ تھوڑا خیال کریں. آپ رشتہ جب قائم کرنے لگیں تو اس پہ تھوڑی تحقیق کریں. ہمیں ملتا ہی کوئی نہیں تحقیق کرنے والا. کہتے ہیں پھوپھی گھر آ گئی تھی تو ابا جی کہتے ہیں میں مجبور ہو گیا تھا، میری بہن آ گئی تھی. تو میں اکثر کہتا ہوں ابا جی بیٹے کے حق میں تو مجبور ہو گئے، تو اگر بہن آ کے کہتی ساری جائیداد میرے نام کر دو، پھر ابا جی کوئی نہیں مجبور ہوتے، پھر چپ رہتے ہیں. اس معاملے میں بچے کو جھونک دیا آگ میں، بالکل کوئی ان کا آپس میں معاملہ نہیں بنتا تھا. کہتے ہیں میرا بھائی آ گیا تھا. بھائی عجیب بات ہے، بھائی اگر آ کے آپ کو کہتا ہے کنویں میں چھلانگ لگاؤ تو آپ کہیں گے میرا بھائی آ گیا تھا تو میں نے خودکشی کر لی. بھائی کے لیے تو لوگ اپنی مطلب کا پیار رخص کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں. رشتوں کا جو میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں انداز دیا، اس انداز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں تو ویسے 95% رشتے دولت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. کتنے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت تو نہیں، پر ظاہر ہے بچے نے آنا جانا ہے، اس کے دوست بھی آئیں گے، گھر ان کا اچھا ہی ہو تو بہتر ہے، اچھا ہی ہو تو بہتر ہے، ہمیں ویسے کوئی ضرورت نہیں. مجھے تھوڑا سا پالا پڑا، 2-4 محبت والے دوست ہیں، رشتے کرنے کرانے والے، تو کسی مقصد کے تحت ان سے بات چیت ہوتی رہی تو میں نے ان سے تھوڑی تفصیلات پوچھی کہ لوگ کس طرح سے آپ کو کیا پیغام دے کے بھیجتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ ذرا خیال رکھنا ہمارے سٹیٹس کے مطابق ہو، تھوڑا اونچا بھی ہو تو چل جائے گا، خیر ہے، پہلا لفظ یہ ادا کرتے ہیں. اور لڑکی والے ہمیں کہہ کے بھیجتے ہیں، کہتے ہیں ذرا خیال رکھنا، ہم نے گاڑی بھی دینی ہے، ہم نے گاڑی بھی دینی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا. یہ ذرا اشارتاً کنایتاً بات چھوڑ دینا گھر کے اندر لڑکے کے گھر میں کہ گاڑی دینی ہے ہم نے. ایک بڑی تصوراتی سی سادی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں، آپ سمجھ لیں. مجھے اگر کسی سے پتا چل جائے کہ فلاں آدمی میری جیب پہ نظر رکھتا ہے تو میرا اس کے ساتھ خلوص کا رشتہ رہے گا. مجھے پتا چل گیا اس کی نظر میری جیب پہ ہے، ذات پہ نہیں. جس عورت سے آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کی توجہ ہی اس کی دولت پہ ہے تو آپ کون سا اس کو ایسا فارمولا دیں گے جس سے وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال پائے کہ انہوں نے شادی میری ذات سے نہیں کی، میری جیب سے کیا. وہ کیسے نکال پائے گی؟ ساری زندگی نہیں نکلتی، ساری زندگی. اور مولا جلال الدین رومی نے سخت جملہ کہا ہے پر ہے بڑا قیمتی. وہ فرماتے ہیں جب تو نے کتے کو اپنے پیچھے لگایا یہ ہڈی ڈال کے ہے تو اب تو کیسے کہتا ہے کہ میں ہڈی نہ ڈالوں اور میرے پیچھے رہے؟ اب تو روز ڈالنی پڑے گی. ابا جی کہتے ہیں بڑا داماد اور جوائی بڑا لالچی ہے، روز مطالبے کرتا ہے. تو صاحب آپ نے پہلے دن ہی گاڑی کا پیغام بھیجا تھا تو کیوں بھیجا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ آپ نے